کیونکہ عام زندگی اور آزادی کی جد و جہد دونوں میں وہ عورت کے حقوق کا حامی تھا، اس لیے اس کا آنچل مجاز کے لیے پرچم تھا اور ماتھے کا ٹیکا مرد کی قسمت کا تارا۔ اور یہ تصور بھی اردو شاعری میں جو اب عام ہے، پہلی بار مجاز کے ذریعے سے آیا، لیکن اپنی نظم اعتراف میں اس نے اعتراف شکست کر لیا۔ اب میرے پاس تم آئی ہو تو کیا آئی ہو، یہ نظم ایک مجروح جوانی کی آخری پکار تھی جس میں جذبہ شوق کی موت کا اعلان تھا۔ وہ گداز دل مرحوم کہاں سے لاؤں، اب میں وہ جذبہ معصوم کہاں سے لاؤں۔ اور جس دن جذبے کی معصومیت ختم ہو جاتی ہے، اس دن شاعر اور شاعری دونوں کا جنازہ نکل جاتا ہے۔ اس کے بعد مٹی میں دفن ہونا اور شراب میں غرق ہونا برابر ہے۔ 1952 میں کل ہند تہذیبی کانفرنس میں شرکت کرنے کے لیے مجاز ڈاکٹر سیف الدین کچلو کے ساتھ کلکتے آیا۔ اس وقت اس کی دیوانگی اپنے شباب پر تھی۔ وہ روز شام کو شراب پینے کے لیے مجھ سے 5 روپے لیتا تھا۔ اس سے پہلا جام آ جاتا تھا، باقی جاموں کا انتظام میخانے میں آنے والے کر دیتے تھے۔ ایک روز مجاز نے 10 روپے مانگے۔ میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی تو کہنے لگا، سردار تمہارے بیوی بچے ہیں، گھر ہے، شاعری کرتے ہو، میرے پاس کیا ہے، اب شراب بھی نہیں پینے دیتے۔ میرے خیال میں یہ سوال محمل ہے کہ کیا وہ اپنے آپ کو سنبھال نہیں سکتا تھا۔ ذہنی اور جسمانی قوت برداشت کی حدیں ہوتی ہیں۔ بعض لوگوں کے اعصاب فولادی ہوتے ہیں، بعض کے اعصاب گوشت پوست کے۔ مجاز کے اعصاب شیشے کی طرح نازک تھے اور ذرا سی ٹھیس میں چٹکنے لگتے تھے۔ وہ جس کی بزلہ سنجی مشہور ہے، جس کی حاضر جوابی ضرب المثل ہے، جس کے لطیفوں میں بھی شاعرانہ لطافت اور ذہانت ہے، کبھی سخت بات کا جواب نہیں دے پاتا تھا۔ جب دوستوں نے اس سے بدسلوکی کی ہے تو میں نے مجاز کو خاموش دیکھا ہے۔ اس کی زبان پر کبھی کسی کی شکایت نہیں آئی تھی، معاصرانہ چشمک کا دور دور پتہ نہیں تھا۔ ایک شاعر کی شاعری ناپسند تھی تو ہنس کر کہا، فکر مت کرو، جب تمہاری نظموں کا اردو ترجمہ ہوگا تب لوگ تمہیں پہچانیں گے۔ انقلابی صفوں میں آگے آگے رہنے کی خواہش کے باوجود دل کی نزاکت کا یہ عالم تھا کہ 1946 کے فرقہ وارانہ فسادات میں ایک آدمی کو ممبئی میں قتل ہوتے دیکھ لیا تو 3 دن تک کھانا نہیں کھا سکا۔ اس کی شاعری میں ذاتی غموں کی پرچھائیاں کم ہیں۔ وہ اپنے زخموں کی نمائش نہیں کرتا تھا اور اپنے دکھوں کا ماتم سب کے سامنے نہیں کرتا تھا۔ اس سے زیادہ وہ کبھی اپنے دکھ نہیں بیان کر سکا کہ سب کے تو گریباں سی ڈالے، اپنا ہی گریباں بھول گئے۔ جگر مراد آبادی نے ایک بار شراب ترک کرنے کے لیے کہا تو مجاز نے ہنس کر جواب دیا کہ آپ نے صرف ایک بار شراب چھوڑی ہے اور میں کئی بار چھوڑ چکا ہوں۔ مجاز جو تر و تازہ الفاظ کا بادشاہ تھا، اب اپنی محبوبہ کے ساتھ ذہنی ریگزار میں گھوم رہا تھا۔ جب طالب علموں کی ایک ادبی کانفرنس کے لیے 3 دسمبر 1955 کی صبح کو ہم ممبئی سے لکھنؤ پہنچے تو ہمیں مجاز کی ذہنی کیفیت اور صحت کا پورا اندازہ تھا، اور ایک نامعلوم خوف ہمارے دل میں بیٹھا ہوا تھا۔ عصمت چغتائی اور ساحر لدھیانوی بھی ساتھ تھے۔ ہمیں معلوم تھا کہ مجاز شراب نہیں زہر پیتا ہے، اور میں نے اور ساحر نے طے کیا کہ کم سے کم 2-3 دن تک ہم مجاز کو لکھنؤ کے دوستوں سے بچائے رکھیں گے۔ مجاز اسٹیشن نہیں آیا، اپنے گھر پر بھی نہیں تھا۔ شام کو 5-6 بجے کے قریب مجھے حضرت گنج میں مل گیا۔ اسی محبت اور تپاک سے ملا اور کہنے لگا، ہمدم یہی ہے رہ گزرے یار خوش خرام، گزرے ہیں لاکھ بار اسی کہکشاں سے ہم دونوں ساتھ ساتھ طالب علموں کی ادبی کانفرنس کے لیے قیصر باغ کی بارادری پہنچے۔ دوستوں نے مجاز کو بہت گھیرنے کی کوشش کی، لیکن میں کسی طرح بچا کر نکال لانے میں کامیاب ہو گیا۔ رات کو مشاعرے میں مجاز نے بڑی سنجیدگی کا ثبوت دیا۔
معلوم ہوتا تھا برسوں پرانا مجاز زندہ ہو گیا ہے۔ مجھ سے کہا نہ جانے پھر کب ملاقات ہو، اور یکے بعد دیگرے کئی چیزیں سنائیں۔ مجمع حیران تھا اور خوش تھا، مجاز لہک رہا تھا۔ آخری چیز ایک غزل تھی، اس کے 2 شعر بار بار پڑھے۔ بہت مشکل ہے دنیا کا سنورنا، تیری زلفوں کا پیچ و خم نہیں ہے، بئیں سیل غم و سیل حوادث، میرا سر ہے کہ اب بھی خم نہیں ہے۔ شعر کی خوبی کے علاوہ وہ مجاز کے حالات کے پیش نظر آخری مصرے کی بہت داد ملی۔ اگر وہ صبح تک سناتا رہتا تو بھی لوگ سنتے رہتے۔ دوسرے دن 4 دسمبر کو مجاز ہوٹل میں ہمارے ساتھ رہا۔ ساحر نے اس کے لیے نفیس وسکی کی بوتل خرید لی تھی۔ مجاز سے وعدہ لیا گیا تھا کہ وہ دن میں نہیں پیے گا اور شام کو لکھنؤ کے دوستوں کے ساتھ باہر نہیں جائے گا، اور خود اس کے مشورے سے بوتل الماری میں بند کر دی گئی تاکہ دن میں نیت نہ خراب ہو۔ وہ بڑی دیر تک مجھ سے پرانی باتیں کرتا رہا، پھر رات کی بات دہرائی، زیادہ وقت میرے ساتھ گزارنا، نہ جانے پھر کب ملاقات ہو۔ تیسرے پہر ہم لوگ کانفرنس کے اجلاس اور چائے کی ایک دعوت کے لیے چلے گئے اور مجاز کمرے میں سوتا رہا۔ شام کو واپسی میں ذرا دیر ہو گئی اور اس عرصے میں مجاز کے لکھنؤ کے دوست اسے اڑا لے گئے۔ میں نے اور ساحر نے بہت تلاش کیا لیکن اس کا کہیں پتہ نہیں تھا۔ 5 دسمبر کو بھی کانفرنس کا اجلاس تھا۔ خیال تھا کہ مجاز ضرور شریک ہوگا، لیکن وہ نہیں آیا۔ اب ہماری پریشانی بڑھ گئی۔ آخر شام کو 5 بجے کے قریب کسی نے آ کر یہ وحشتناک خبر سنائی کہ مجاز بلرام پور ہسپتال میں بے ہوش پڑا ہے۔ اس خبر کے ساتھ ہی کانفرنس کا اجلاس ملتوی کر دیا گیا اور ہم لوگ بلرام پور اسپتال پہنچے۔ مجاز بستر پر بے ہوش پڑا تھا اور اس کی ناک میں آکسیجن کی نلکی لگی ہوئی تھی۔ نرسوں اور ڈاکٹروں نے مایوسی کا اظہار کیا۔ بمشکل گزشتہ رات کی تفصیلات معلوم ہوئی۔ ہماری عدم موجودگی میں مجاز کے دوست اسے ہوٹل سے نکال کر لال باغ کے ایک تاڑی خانے میں لے گئے، جہاں لکھنؤ کی سردی کی رات میں کھلی چھت پر بیٹھ کر سب نے تاڑی پی اور پھر مستی کے عالم میں اٹھ کر چلے گئے۔ مجاز وہیں رہ گیا اور ساری رات کھلی چھت پر پڑا ہوا سردی کھاتا رہا۔ صبح تاڑی خانہ والوں نے دیکھا تو بے ہوش تھا۔ پولیس نے اسے اسپتال منتقل کیا، جہاں ڈاکٹروں نے بتایا کہ دماغ کی رگیں پھٹ چکی ہیں اور سردی میں پڑے رہنے کی وجہ سے نمونیا ہو گیا ہے، بچنے کی کوئی امید نہیں۔ اسی رات مجاز کا انتقال ہو گیا۔ اس کے سرہانے اس کی شاعری کی شیدائی ایک طالب علم لڑکی بیٹھی تھی جو اس کی محبوبہ کی ہم نام تھی۔ گھر واپس نہ پہنچنا مجاز کی برسوں پرانی عادت تھی۔ اس کی ماں روز رات کو اس کے بستر کے سرہانے ایک میز پر کھانا، قینچی، سگریٹ کی ایک ڈبیا اور اٹھنی رکھ دیتی تھیں تاکہ مجاز کسی عالم میں آئے اسے تکلیف نہ ہو۔ رکشہ والے بھی واقف تھے اور وہ اکثر مجاز کو گھر پہنچا کر بستر پر لٹا دیتے تھے اور سرہانے رکھی ہوئی اٹھنی اٹھا لے جاتے تھے۔ آج جب ہم اس کی لاش لے کر اس کے گھر پہنچے تو چارپائی کا رخ بدلا ہوا تھا۔ سرہانے میز پر کھانا نہیں تھا، تکیا کے پاس قینچی، سگریٹ کی ڈبیا اور اٹھنی بھی نہیں تھی۔ پلنگ کے پاس زمین پر بیٹھی ہوئی بوڑھی ماں اس کا انتظار کر رہی تھیں۔ برسوں کا کھویا ہوا بیٹا گھر واپس آ گیا تھا، ہمیشہ کے لیے۔ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ نے اپنے پرانے شاعر طالب علم کو آخری اور سب سے بڑا خراج عقیدت اس طرح پیش کیا کہ اس طالب علمی کے زمانے کی ایک نظم کو یونیورسٹی کا سرکاری ترانہ بنا لیا۔ مجاز کی قبر پر اس کا اپنا ایک شعر لکھا ہے: اب اس کے بعد صبح ہے اور صبح نو مجاز، ہم پر ہے ختم شام غریبان لکھنؤ۔